یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ آیت بہر بہت بنیادی ہے، اللہ کرے میں اس کو پورا کر سکوں۔ جتنے اعتراضات آپ پر کیے گئے ان سب کا جواب بھی دیا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصی حقوق اللہ نے مقرر فرمائے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا، اور وہ خصوصی حقوق آپ کو کیوں دیے گئے ہیں اس کی طرف بھی اشارے میں ان کو بھی کھولنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ خاص ہیں جو باقی امت کے لیے نہیں ہیں۔ میں عام مثالیں دوں تاکہ آپ کا ذہن واضح ہو جائے۔ اتنی بات آپ جانتے ہیں کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، حضور پر تہجد بھی فرض تھی۔ ہم مر جائیں تو ہمارا جو پیچھے ہم چھوڑ جاتے ہیں جس کو میراث یا وراثت کہتے ہیں وہ تقسیم ہوتی ہے۔ پیغمبر کی وراثت کبھی تقسیم نہیں ہوتی، وہ وراثت چھوڑتے ہی نہیں، بلکہ وہ اپنے گھر میں دنیا کا کوئی مال رکھنا گناہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ساری عمر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، اسی گھر میں رکھا ہی کیا تھا۔ اسی طرح آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ ہم میں سے جو آدمی غریب ہو جائے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے پہلے کتنا رئیس رہ چکا ہو، اس کے لیے زکوٰۃ کھانا، زکوٰۃ لینا جائز ہے، ڈیوٹی ادا نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بنی ہاشم کے لیے جو حضور کا خاندان ہے، اس سے حضور کی اولاد کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ وہ زمانے کا سب سے بڑا جو ذریعہ تھا آمدنی کا، حکومت کا، وہ زکوٰۃ تھا، تو اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کو اسے محروم کر دیا، تم زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حسن آپ کے ساتھ تھے تو آپ بیت المال کو دیکھنے کے لیے گئے تو وہاں کچھ نیچے کھجوریں بکھری ہوئی تھی، تو ظاہر وہ زکوٰۃ کی تھی، صدقات کی تھی۔ تو حسن کو کیا پتا، بچے تھے، انہیں ایک کھجور اٹھائی، منہ میں ڈال کے کھانے لگے۔ حضور نے پلٹ کے دیکھا تو آپ نے انگلی ڈال کو ان کے حلق سے کھینچی اور کہا کہ بخ بخ، تھوکو اسے، اور کہا تمہیں نہیں پتا کہ ہم لوگ زکوٰۃ نہیں لیتے، ہم زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کچھ خصوصیات ہیں۔ بعض چیزوں کو آپ کو روک دیا گیا ہے۔ ابھی اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جن عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے کی پابندی لگا دی گئی کہ آپ مزید شادی نہیں کر سکتے۔ کوئی آدمی 4 بیویاں کرنے کے بعد اگر یہ چاہے کہ میں ان 4 کو چھوڑ دوں یا کسی ایک کو چھوڑ کر اور بیوی کر لوں تو اجازت ہے، حضور نہیں کر سکتے تھے۔ آپ اپنی بیویاں جو اللہ کے حکم سے ہو چکی تھیں ان کو چھوڑ کر کسی اور کو نکاح کرنے کی حضور کو ہرگز اجازت نہیں تھی۔ یعنی کچھ پابندیاں بھی ہیں، کچھ رعایات بھی ہیں، اور یہ حضور کا خصوصی حقوق ہیں۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم اہل کتاب سے شادیاں کر سکتے ہیں، یعنی عیسائی عورتوں سے، یہودی عورتوں سے، بشرطے کو بد چلن نہ ہو، ان سے شادی ہو سکتی، لیکن حضور نہیں کر سکتے تھے۔ حضور کو اجازت نہیں تھی اہل کتاب سے شادیاں کرنے کی، لیکن جن اہل کتاب سے کی اس کی وجہ کیا میں وہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک تو وہ عام قانون ہے جو اللہ نے دیا ساری امت کو، ایک تو اللہ کا رسول اس کی پابندی کرتا ہے بشرطے کہ اللہ نے اگر اس میں سے کسی بات کو آپ کے لیے چھوڑ نہ دیا، اور مزید آپ کو کچھ رعایات دی گئی ہیں، کچھ پابندیاں لگائی گئی، یہ آپ کی خصوصیات ہیں۔ انہوں نے چونکہ اعتراض کیا تھا جو ابھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ آپ نے زینب سے نکاح کیوں کیا جبکہ آپ کی یہ 5ویں بیوی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے نکاح میں تھی حضرت عائشہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی 4 بیویاں تھیں۔ جب آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا، اس سے پہلے
آپ نے زینب بنت ابو خزیمہ سے بھی نکاح کیا تھا، لیکن وہ اس سے پہلے وہ زینب سے پہلے وہ انتقال فرما چکی تھی. اسی اس وقت موجود 4 بیویاں تھیں. اب جب زینب سے نکاح ہوا تو کوہرام مچا کہ امت کے لیے 4 بیویاں اور آپ کے لیے 5ویں بھی. اس لیے آپ کی خصوصیات کو بیان کرنا ضروری تھا کہ 5ویں کیا، آپ کے گھر میں تو اور بیویاں بھی آئیں گی. آپ ہر ایک پر اعتراض کرنے بیٹھ جاؤ گے. اسے اچھی طرح سمجھ لو کہ حضور کی کچھ خصوصیات بھی. مجھے بعد میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں ہر مستشرقین تو کرتے ہی ہیں. انہوں نے تو ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے خام کا تحقیق کا اور ریسرچ کا، ورنہ تحقیق ریسرچ تو کچھ نہیں. وہ تو مسلمانوں کو بدگمان کرنے کی، بلکہ ہر پڑھے لکھے آدمی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمان کرنے کی ایک کوشش کرتے ہیں. پہلے تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد زہر پھیلاتے ہیں. لیکن ان کو چھوڑیے، میں شاید انہی سے متاثر ہو کر ایک دن ایک صاحب سے باتیں کر رہا تھا. انہوں نے ہمارے ملک کا ایک موقر اخبار جو بڑا نیک نام سمجھا جاتا ہے، ان کے عملے کے بلکہ سینئر لوگوں کے نام لے لے کر مجھے بتایا کہ انہوں نے میرے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خرافات بکی. انہوں نے کہا یار چھوڑو بھی، تم کس پیغمبر کی بات کرتے ہو؟ اس کی نفسانیت کا حال یہ تھا کہ وہ کسی جگہ پر قرار ہی نہیں تھا اسے، حتیٰ کہ 9 بیویاں کر لی اس نے. اندازہ کریں ذرا، جیسا آدمی کی یہ سوچ ہوگی پیغمبر کے مقام مرتبہ کو کیا سمجھے گا. لیکن ایک جواب تو اس کا وہ ہے نا جو ہمارے بعض لوگوں نے دیا، لیکن میں وہ جواب نہیں دیتا. شورش مرحوم نے کہا تھا کہ رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار لوگ، یہ بہت بڑی گالی ہے کہ رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار لوگ ہوٹلوں میں سنت خیر البشر پر نکتہ چی. اے نبی انا احللنا لک، اے نبی ہم نے حلال کی ہیں آپ کے لیے ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ دے چکے ہیں اجورہن، ان کے مہر. وما ملکت یمینک، اور اسی طرح ہم نے حلال کی ہیں آپ کی وہ لونڈیاں بھی جو آپ کے قبضے میں آئیں. وما ملکت یمینک، جس کے مالک ہوں آپ کے دائیں ہاتھ. یہ کنایا ہے یا استعارہ ہے لونڈی سے جو جنگوں میں پکڑی جاتی تھی. آگے اس کی وضاحت کر دی، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ آپ کو فے کے ذریعے یعنی مال غنیمت کے ذریعے عطا فرما دے، اس کو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے. یعنی آپ کے لیے لونڈیوں سے تمتع کرنا وہ بھی حلال ہے. اور جن کے آپ مہر ادا کر دیں، چاہے وہ 4 ہوں 5 یا اس سے بھی زیادہ، وہ آپ کے لیے حلال ہے. اور یہ آپ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. احللنا لکا، آپ کے لیے ہم نے حلال کی. تو جب ہم نے حلال کی ہے نا، تب تم پیغمبر پر اعتراض نہ کرو، ہم پر کرو. تو بتاؤ کہ ہمارا اختیار ہے یا نہیں. اور دوسرا فرمایا وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں، اللَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، جو آپ کے ساتھ ہجرت کرے، ہم نے ان کو بھی آپ کے لیے حلال کر دیا. ایک تو وہ جن کو آپ حق مہر دے چکے یا دیں گے وہ حلال ہیں، اور چونکہ آپ نے زینب کو بھی حق مہر دیا تو 5 حلال ہیں. اب اس کے بعد ان رشتہ داروں میں سے اگر کوئی ہجرت کر کے جاتی ہیں اور ہیں آپ کی ان قریبی عزیزوں میں سے، اور اگر آپ چاہیں ان سے نکاح کرنا اس خیال سے کہ اب میری اب عزیزہ ہونے کے باوجود اسلام کی خاطر، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر، دین کی خاطر انہیں اپنا گھر چھوڑا، اور اگر شوہر وہ اگر کافر تھا اس کو چھوڑ کے آ گئی، اب ان کی دلجوئی کس کے ذمہ ہے؟ ظاہر حضور کے ذمہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان سے نکاح کر سکتے جو ہجرت کر چکی ہے. اور تیسرا فرمایا وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً،
ایسی کوئی مومن عورت ام وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ نبی کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر دے، یعنی وہ کہے کہ میں بغیر مہر کے، بغیر اپنے حقوق مانگے صرف آپ سے نسبت پیدا کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں، تو اللہ نے فرماتا ہم نے اس کو بھی تمہارے لیے حلال کر دیا، لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ کسی کا اپنے آپ کو ہبہ کر دینا اس کے لیے حضور پابند نہیں ہے، بلکہ ان اراد النبی و ان یستنکحھا، اگر نبی چاہیں اس سے نکاح کرنا تو چاہیں تو نکاح کر لیں، اب اس کا حق مہر دینا بھی ضروری نہیں، اس کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری نہیں، کہا خالصۃ لک من دون المومنین، یہ رعایتیں آپ کے لیے خالص ہیں مومنوں کے علاوہ، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں۔ میں ابھی اس کی توجیہ نہیں کر رہا، میں اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ یہ اجازت اللہ کے رسول کو کون دے رہا؟ میں دے رہا ہوں یا آپ دے رہے ہیں؟ تو اللہ دے رہا ہے۔ اب آپ اعتراض اللہ پر کریں گے کہ تم کون ہوتے ہو؟ تم نے جب ایک قاعدہ مقرر کر دیا کہ 4 بیویوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ہم سمجھتے ہیں کہ اب آپ کا اختیار ختم، آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کی اجازت دینے والا؟ تو اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس کا جواب تو کوئی نہیں ہو سکتا۔